بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان کے دل کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ناظرین، 3 بیماریاں ایسی ہیں جن کو برا کہنا منع ہے: بخار، کھانسی اور زکام، کیونکہ یہ بیماریاں انسان کے گناہ مٹانے کی وجہ بنتی ہیں۔ بھوک سے پہلے کھانا ناپسندیدہ ہے اور نقصان دہ بھی۔ کھانے میں کوئی برائی مت نکالو، پسند نہ ہو تو مت کھاؤ۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: بہت زیادہ غصہ کرنا، پیشاب بلا وجہ روکے رکھنا، ہر وقت مایوس اور غمگین رہنا، باہر کا کھانا زیادہ کھانا اور صبح دیر تک سوتے رہنا۔ جو لوگ جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ ایسے لوگ ہر کام میں سست اور کاہل ہوتے ہیں۔ بدن پر اگر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو دانوں پر آلو کو ابال کر آلو ٹھنڈا کر کے دانے والی جگہ پر لگانے سے دانے ختم ہو جائیں گے۔ خالی پیٹ نہانے کی عادت ڈال لو، کیونکہ خالی پیٹ نہانے سے بڑھاپا کبھی آپ پر حاوی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو انسان کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دودھ کی ملائی میں نیبو نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان اور تر و تازہ رہتا ہے۔ ہر دوسرے دن تلبینہ کھانے سے مزید طاقت والی چیزیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بکری کے دودھ کے ساتھ پستہ کھاؤ، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، یعنی جسم ہمیشہ تندرست رہے گا۔ جو لوگ اکثر الٹا لیٹ کر سوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دل کا دورہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ بستر پر الٹے ہو کر سونا جہنمیوں کی نشانی ہے۔ جسم سے بری بدبو کا آنا حرام کی کمائی کھانے کی نشانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو نہاتے وقت جسم پر زیتون کے تیل کی مالش کر لیا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ہاتھ یا پاؤں میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں نیبو کا رس یا سرکہ ملا کر دن میں 3 بار اور سونے سے پہلے دھوئیں، بہت فائدہ ہوگا۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے پرہیز کیا کریں، اس سے ان کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آنکھوں کے گرد اگر ہلکے پڑ جائیں تو رات کو 1 گلاس پانی میں لال کشمش چند دانے ڈال دیں اور اس کے اندر جو پانی بچا ہو وہ پی لیں۔ تقریباً 1 ماہ تک اس نسخے کو آزمائیں، اللہ کے فضل سے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پیتے ہیں تو جان لو کہ ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ چہرے پر اگر بڑھاپا نظر آنے لگے تو انار کا جوس پیو اور زیتون کا تیل استعمال کرو۔ سوتے وقت منہ سے لار نکلنا یہ ایک اچھی اور گہری نیند لینے کی نشانی ہے۔ سوتے وقت منہ سے لار نکلنا صحت کے لیے اچھا مانا جاتا ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیت اور قابلیت دب جایا کرتی ہے۔ جس بچے کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جاتی ہے وہ تشدد پسند اور ظالم بن جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو بال باندھ کر سونے سے بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بال گرنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ شام کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی معدہ خشک ہوتا ہے۔ روٹی کو اگر چبا کر نہیں کھاؤ گے تو کمر کا درد ہوگا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ اگر کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے اور کام نہ ہو پاتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھائیں۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے
معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ 3 سانسوں میں پانی پیا کریں۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، اس سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ ناظرین، تازہ کھیرا کھانے سے پیشاب کی شدت میں کمی آتی ہے، خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے، لہٰذا اس سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ چاہے بوڑھے ہو جائیں مگر طاقت کم نہ ہو تو ہمیشہ مٹی کے برتن استعمال کیا کریں۔ نمک کا زیادہ استعمال کرنا بدن پر الرجی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ نمک مناسب مقدار میں استعمال کیا کریں۔ ماتھے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے انسان کی ذہانت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سکون کی نیند چاہتے ہیں تو یہ 2 خطرناک کام کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، کسی کو دکھ اور تکلیف نہ دیں۔ نمبر 2، اپنا غصہ کبھی دوسروں پر مت نکالیں۔ نیک لوگوں کی سنگت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق کو اکٹھا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کینہ کپٹ نکال دو، سکون مل جائے گا۔ ناظرین، جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگے تو جان لو کہ اس کے اندر صحت اور خوبصورتی کے بہت فائدے موجود ہیں۔ اگر سانولے رنگ سے پریشان ہیں اور گورا ہونا چاہتے ہیں تو ہلدی اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر چہرے پر لیپ کریں، جلد نرم اور رنگ گورا ہو جائے گا۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ ناظرین، جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں۔ جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر داڑھ میں درد ہونے لگے تو روٹی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔ آم کے پیڑ کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں صبر آ جائے گا اور دل نرم ہو جائے گا۔ اگر کسی کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، اوپر والے نے چاہا تو آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ سر میں زیتون کا تیل لگا کر سویا کرو، دماغ کی اچھی گروتھ ہوتی ہے۔ سوتے وقت آنکھوں میں سرما لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہوتی ہے اور نظر میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب ٹھہر ٹھہر کر آنے لگے تو جان لو کہ گردے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ زیادہ چائے پینے سے انسان کے پیشاب میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ناخنوں پر زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوں گے اور بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بچے کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلوجی کو پانی میں ابال لیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچے کو پلائیں۔ یہ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں۔ نمبر 1، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ ناظرین، کڑوے بادام کبھی نہ کھائیں، اس سے آنکھوں کی نظر کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ہمیشہ بچیں، اس سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ جس گھر میں ہمیشہ کھجوریں موجود ہوں وہاں رزق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کر لیا کریں، آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ جو بدبخت بیٹیوں کو گالی دیتا ہے اس بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کھانے کے دوران آپ 3 گھونٹ پانی پی لیں تو آنکھوں میں ہیرے جیسی چمک آ جائے گی۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی
جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو ان پر زیتون کے تیل سے صبح شام مساج کریں۔ چند دنوں میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جو عورت روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پاؤں بھگویا کریں۔ ناظرین، پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچے روئیں گے نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنی جگہ سے اٹھ جائے تو اس کی جگہ پر اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک کہ وہ جگہ گرم رہے۔ کبھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ زور لگا کر پاخانہ کبھی مت کرو، اس سے آپ کے مثانے کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کو سنائی کم دیتا ہو یا کان میں درد رہتا ہو تو کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح شام ڈالیں، بہرا پن کچھ دنوں میں دور ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں کو کبھی بخار نہیں ہوتا وہ جلد ہی کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے بال لمبے، کالے اور گھنے ہو جائیں تو آپ سرسوں کا تیل اور بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ رات کو 1 کپ میں 3 چمچ زیتون تیل، پھر اس میں 3 دانے انجیر کے ڈال دیں، دونوں کو صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ ایسا کرنے سے مردانہ کمزوری 1 ہفتے میں دور ہو جائے گی اور لگاتار استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں ہی آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا اللہ ہماری تمام مشکلیں آسان فرما، آمین۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔